اور ان سردیوں میں نکاح شروع ہوتے ہیں. آج کل شادیاں بڑی ہو رہی نا رمضان سے پہلے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو بتائیں کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں اور طلاق کے مسائل کیا ہیں. طلاق دینی پڑے تو اس کا طریقہ کیا ہے. طلاق دیتے ہوئے مرد کو کیسے کس حالت میں ہونا چاہیے اور طلاق دیتے ہوئے عورت کو کس حالت میں ہونا چاہیے تو طلاق ہوگی. یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں تمام احباب جو یہاں تشریف لائے ان سب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. خصوصاً استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب کا جو ہماری درخواست میں تشریف لائے اور ہمیں اب وہ نصیحت فرمائیں گے. فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. وقال تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. گرامی قدر علماء و مشائخ، جماعت کے قائدین اور بہت ہی محترم اور ذی وقار خطباء کرام، علماء کرام اور تمام سامعین، ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ آزادی کے ساتھ ان دنوں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور احادیث کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور سیکھنا سکھانا یہ مساجد اور مدارس میں چل رہا ہے. لیکن شاید آپ حضرات کو یا شاید بعض حضرات کو یہ علم نہ ہو کہ یہ ماحول جس میں ہم آزادی کے ساتھ قرآن مجید کو اور حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیکھتے سکھا رہے ہیں، پڑھتے پڑھا رہے ہیں، یہ کہیں آسانی سے ہمیں نہیں ملا. یہ اس کی ایک بہت عظیم الشان اس کی تاریخ ہے اور بہت ہی عظمتوں والی یہ ایک تحریک ہے کہ اب آپ آزادی کے ساتھ قرآن و سنت کو پڑھا رہے ہیں. ورنہ میں اختصار کے ساتھ صرف عرض کرتا ہوں کہ بر صغیر میں جب اسلام آیا ہے تو اس وقت اسلام کے اندر نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی مذاہب تھے، نہ کوئی مسالک تھے، کوئی چیز نہیں تھی. خالص اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور حدیث تھی. بر صغیر میں تقریباً 25 صحابہ کرام، آپ یہ ذرا گنتی یاد رکھیں گے، آپ خطباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تاکہ آپ کو یاد رہے. 25 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
وہ بر صغیر میں تشریف لائے، سندھ میں، بلوچستان میں اور ہندوستان کے انڈیا کے بعض علاقوں میں، اور انہوں نے خالص جو اس وقت اسلام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور جو انہوں نے سیکھا تھا وہ انہوں نے یہاں پہنچایا، اور 39 تابعین آئے جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی بر صغیر میں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت دی۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ محمد بن قاسم جو ایک تابعی تھے، وہ کس سن میں آئے تھے؟ کیوں بھائی؟ نہیں پتہ ہے جی؟ 712؟ آپ ہجری کہہ رہے ہیں یا یہ میلادی کہہ رہے ہیں؟ میلادی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، یاد نہیں، میں نے حساب نہیں لگایا، لیکن ہجری کا مجھے پتہ ہے کہ 90 ہجری میں، 90 ہجری کے دور میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی انہوں نے سندھ کو ملتان تک فتح کیا۔ اب 90 ہجری تک آپ مجھے بتائیے کہ کوئی فرقے، کوئی مختلف عقیدے یا مختلف جماعتیں یا مختلف مسالک تھے؟ خالص اسلام ہم تک پہنچا۔ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ جی بر صغیر میں اسلام یہ صوفیہ کرام کی وجہ سے آیا ہے، اور صوفیہ کرام میں سب سے پہلا شخص وہ 5ویں صدی ہجری میں یہاں ہندوستان میں آئے، یعنی 500 سال بعد، اور یہ صحابہ کرام اور محمد بن قاسم اور تابعین، انہوں نے جو آ کر یہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، فتوحات کا کام کیا، تو کیا اس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا؟ اس لیے یہ بات جتنی مشہور ہے کہ ہندوستان میں بر صغیر میں اسلام صوفیہ کے ذریعے آیا، جتنی یہ بات مشہور ہے اتنا ہی بڑا یہ جھوٹ اور بہتان اور افتراء ہے۔ بلکہ اس کے بعد جب فتوحات بڑھتی گئیں اور یہ قرون اولیٰ کا دور ختم ہوتا گیا، تو مختلف بادشاہ اور مختلف حکمران، کوئی افغانستان سے اور کوئی ایران سے، کوئی ترکی سے، یہاں لوگ آتے رہے اور آپ کے ہندوستان کے اوپر حکمرانی کرتے رہے۔ صوفیہ کرام نے آ کر قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت نہیں دی، انہوں نے جو تصوف جس کے اندر عیسائیت بھی ہے، ہندو مت بھی ہے، اور جتنے گمراہ عقیدے تھے وہ سارے کے سارے تصوف کے نام پر ان صوفیہ نے یہاں رائج کیے تھے۔ اور بہت مشہور قول ہے، حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام، با برہمن، کیوں بھائی؟ با برہمن، کیوں جی؟ پورا کر دیں۔ با برہمن، با مسلمہ اللہ اللہ، با برہمن رام رام، با مسلمہ اللہ اللہ، با
برہمن رام رام، کہ اے وہ شخص جو اللہ کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ صلح رکھو۔ جتنے بھی عقیدے ہیں، خواہ وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یہ سارے کے سارے راستے ایک طرفی جاتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف ہی جاتے ہیں۔ یہ صوفیہ کی دعوت ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ صلح رکھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ کسی بندے کو یہ کہہ کر کہ بھائی آپ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا، کوئی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور آخری پیغمبر ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، تو اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو کلمہ پڑھو۔ ایسی باتیں کہہ کر کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ جہاں کوئی لگا ہے، جہاں لگا ہے، جس طریقے پر چل رہا ہے، یہ سارے کے سارے طریقے عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد ہو، کہ ہیں تو مختلف، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں تو مختلف، لیکن یہ سارے کے سارے آخر کہاں پہنچاتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہتا ہے کہ گر خواہی، کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملے تو پھر ہر ایک کے ساتھ صلح رکھو۔ جب آپ مسلمانوں میں بیٹھو تو کیا کہو؟ اللہ اللہ، اور جب ہندوؤں کے ساتھ بیٹھو، برہمن کے ساتھ بیٹھو تو کیا کہو؟ رام رام۔ رام رام بھی وہی ہے، اللہ اللہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں اور تو بھی وہی ہے، اور اللہ تو ہمارے ایک ایک سانس کے اندر ہے، ہر چیز اللہ ہے، ہر چیز کے اندر اللہ ہے، اور ہر جگہ پر اللہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو صوفیاء نے آ کر اس بر صغیر میں پھیلایا۔ اس کے اندر بدعملی، الحاد، ارتداد، توحید نام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں ذرا آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اور میں علماء کرام سے اور جو خطباء کرام ہیں ان سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ وہ تاریخ اہل حدیث کو ضرور پڑھیں، اور اس تاریخ کو ضرور پڑھیں کہ ہمارے بر صغیر میں اسلام کیسے آیا۔ وہ دور بھی آیا کہ جس دور میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، یہ کفر تھا اور یہ گمراہی تھی۔ بلکہ علماء نے، جو علماء سو تھے یا مقلدین تھے یا قرآن و سنت کو چھوڑ کر فقہ کے پجاری تھے اور عقیدے میں تصوف اور باطل اور گمراہ عقائد ان کے اندر یہ سارے کے سارے موجود تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ قرآن اور سنت یہ اللہ کا راز ہے، قرآن اللہ کا راز ہے، جو اس کا ترجمہ پڑھے وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ
جو آپ نے سنا ہے، ایک شیخ نظام الدین اولیاء کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی گزرے ہیں۔ ان کی مجلس میں بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے اس دور کے علماء موجود تھے، اور مسئلہ یہ اٹھا کہ یہ قوالی اور سماع یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو جتنے علماء تھے وہ سارے کے سارے فقہ کے حوالے دے رہے تھے، اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک عالم نے قرآن مجید کی آیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ قوالی، حال اور سماع اور ساتھ ساز یہ گمراہی کا راستہ ہے اور حرام ہے۔ تو جتنے علماء بیٹھے تھے اس کے پیچھے پڑ گئے، کہنے لگے کسی فقیہ کا قول لاؤ، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم حدیث پیش کر رہے ہو، کسی امام کا قول پیش کرو۔ چنانچہ ترکی سے آئے ایک عالم وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ کلمات بولنے مجبور ہوئے، کہنے لگے کہ ایسے علاقے پر، ایسی زمین پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہو جاتی، اور اس علاقے کو اللہ ذو الجلال عذاب سے تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا کہ جہاں فقہا اور ائمہ کے اقوال کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو رد کیا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، کسی امام کا قول پیش کرو یا کسی فقیہ کا قول پیش کرو۔ یہ وہ ماحول تھا۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال بھی اپنے اشعار میں روئے ہیں، اور انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کس لیے تھا، قرآن کو کس وقت نکالا جاتا تھا، یا تو قسم اٹھانے کے لیے، کسی نے قسم اٹھانی ہے نا تو قرآن کو لے آؤ اس کے سر پر رکھ دو، اور یا پھر کوئی مرنے کے قریب ہو، قریب المرگ ہو اور اس کی روح نہیں نکل رہی، تو پھر کیا کرو، سورۃ یاسین پڑھو تاکہ اس کی روح نکل جائے اور یہ آرام سے اس کو موت آ جائے۔ قرآن کا ترجمہ، قرآن کو سمجھنا، حدیث پڑھنا، پڑھانا، یہ بہت بڑا جرم تھا۔ اب تو آپ لوگ، اس لیے میں نے کہا نا اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ ماحول ہمیں بس پلیٹ میں رکھ کر یہ آپ کو حلوہ ملا ہے اور آپ مسجدوں کے اندر قال اللہ قال الرسول کی ندا اور صدا کو بلند کر رہے ہیں اور یہ ایسے ہی آ گیا۔ اس اندھیرے دور کے بعد شاہ ولی اللہ کا دور آتا ہے رحمہ اللہ۔ وہ اتنی ہمت کرتے ہیں، اتنی صرف جرأت کرتے ہیں، جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہماری نجات صراط مستقیم اور دین اسلام یہ قرآن اور سنت کا نام ہے، اور جب تک فقہ کو قرآن اور سنت کے اوپر پیش کر کے اس کی تنقید نہ کی جائے اتنی دیر تک ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی انہوں نے ترغیب دی کہ لوگوں قرآن بھی پڑھو، اس کو بھی سمجھو اور حدیث بھی پڑھو۔ بلکہ ان کی ایک تجویز بھی تھی جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے فرقے بنے، احناف تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنفی تھے، حنبلی تھے، یہ جتنے فرقے ہیں، ان سب کو ایک مستقل ہر فقہ کو دین سمجھنے کی بجائے
اور آپس میں لڑنے کی بجائے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان ساری فقہوں کے مسائل کو قرآن پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پیش کیا جائے. جو اس کے موافق ہو وہ کسی بھی مسلک اور فقہ کا ہو اس کو لے لو، اور جو اس کے موافق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. یہ ایک اتحاد امت اور امت کی وحدت صرف اس طریقے سے آ سکتی ہے. اگرچہ انہوں نے یہ آوازہ تو لگایا لیکن عملاً نہیں کچھ کیا. ان کی مسجد میں اس دور کے ایک عالم مرزا مظہر جانے جانا، انہوں نے نماز پڑھی اور انہوں نے رفع الیدین کی شاہ ولی اللہ صاحب کی مسجد میں. تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. وہ اس کو چھوڑ نہیں رہے تھے، اس کو مارنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی عالم ہے تو میری بات ان سے کرواؤ. آپ لوگوں کو تو علم نہیں ہے، کوئی عالم ہے تو اس کو لاؤ، میں اس کو بتاؤں. اگر میں سچا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر آپ لوگوں کو میرے اوپر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ہندوستان کے بہت بڑے عالم شاہ ولی اللہ ہیں. کہنے لگے مجھے ان کے پاس لے جاؤ. وہ شاہ ولی اللہ کے پاس لے گئے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے لوگوں کو جھڑکا اور کہا کہ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے. تو مرزا مظہر جانے جانا وہ شاہ ولی اللہ صاحب سے پوچھنے لگے کہ اگر سنت ہے اور آپ کہتے ہیں سنت ہے تو پھر آپ ابھی تک کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اگر میں اس وقت اس پر عمل کر رہا ہوتا تو آپ کی جان کون چھڑاتا؟ یہ تو میں نے ابھی مرید اپنے پکے کیے ہوئے ہیں. اگر میں بھی آپ کی طرح واضح ہو جاتا اور یہ لوگ مجھ سے باغی ہو جاتے تو آپ کی جان آج کون چھڑاتا؟ میرے بھائیوں، یہ دور گزرا ہے. سب سے پہلے فارسی میں، اس وقت ہمارے بر صغیر میں جو زبان عام بولی جاتی تھی وہ کیا تھی؟ فارسی تھی. اس لیے کہ ایران سے آنے والے جو حکمران تھے وہ فارسی جانتے تھے، فارسی تھی. سب سے پہلے فارسی زبان میں جس نے قرآن کا ترجمہ کیا اور بقول ان علماء کے کہ اللہ کے راز کو فاش کر دیا، یہ اللہ کا راز ہے، اس کو کوئی جان نہیں سکتا، وہ شاہ ولی اللہ تھے رحمہ اللہ. اور سب سے پہلے جس نے اردو کے اندر، اردو میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا وہ کون تھے؟ وہ ان کے ہی بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دوسرے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ. ان دونوں نے قرآن مجید کا اردو کے اندر ترجمہ کیا. ایک نے لفظی ترجمہ کیا اور ایک نے محاورے کا ترجمہ کیا. اور پتہ ان کا حال کیا ہوا؟ ان کا حال یہ ہوا کہ اسی مسجد پر جب مولویوں نے فتویٰ لگایا کہ شاہ عبد القادر نے کفر کا ارتکاب کیا اور یہ کافر ہو گیا، اس نے اللہ کے راز کو فاش کیا ہے، اللہ کے راز کو اس نے کھول دیا ہے، کافر ہو گیا. وہ فجر کے وقت اپنی مسجد میں قرآن کا درس دے رہے تھے تو لوگ ان کو مارنے کے لیے
اور خود شہادت کا رتبہ لینے کے لیے، غازی بننے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے آئے، قتل کرنے کے لیے آئے، اور وہاں ان کے کچھ شاگرد بھی تھے، لوگ بھی تھے، وہ اللہ عز الجلال نے ان کے ذریعے ان کی جان بچائی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسی دور میں یہ عمل بالحدیث اور عمل بالقرآن کی تحریک آہستہ آہستہ چھوٹی سی چنگاری کی طرح یہ پھیلتی گئی، اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بالکل واضح ہو کر تقویۃ الایمان لکھی تاکہ صوفیہ کے گمراہ عقائد کو باطل قرار دیا جائے۔ تقویۃ الایمان لکھی، اور انہوں نے نماز پر، رفع الیدین پر مستقل کتابیں لکھیں کہ لوگوں کے اندر عمل بالحدیث آئے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سے لے کر ایسی کشمکش، ایسی جنگ شروع ہوئی کہ ہمارے اکابرین کو صرف حدیث پر عمل کی وجہ سے ان کو مسجدوں سے نکالا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کے رفع الیدین کی وجہ سے ہاتھ توڑے گئے، اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی وجہ سے، عمل بالحدیث، اس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا، اور تشہد کے اندر انگلی کا اشارہ کرنے کی وجہ سے ان کی انگلیوں کو توڑ دیا گیا۔ آپ یہ تاریخ بھی کبھی پڑھ کر دیکھیں تاکہ آپ اس دور میں اللہ کا شکر ادا کریں اور ان ہمارے اکابرین کے لیے دعائیں کریں کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر، اپنے گھروں کی قربانیاں دے کر، ہجرت کر کے، مال کی قربانیاں دے کر، انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کو عام کرنے کی کوشش کی، اور آج ماشاءاللہ آپ اپنی ہر مسجد کے اندر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بھی پڑھائیں۔ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ یہ جو ہم مدارس والے آخری وقت میں درس بخاری کرواتے ہیں، کیوں بھائی درس بخاری ہوتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ حدیث نہ پڑھو، قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، اور حدیث نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں کیا پتہ ہے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی منسوخ ہے، اور کون سی متعارض ہے، کون سی دوسری حدیث کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور کون سی حدیث کیسی ہے، کون سی حدیث کیسی ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ تمہیں قرآن کے راز کا کیا پتہ ہے کہ کون سی آیات متشابہات ہیں اور کون سی آیات پڑھ کر آپ گمراہ ہو جائیں گے؟ اس لیے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اور اب یہ اللہ کا فضل ہے کہ صرف اہل حدیث مدارس ہی نہیں، آج صرف اہل حدیث علماء ہی نہیں، بلکہ بعد میں جو لوگ قرآن کے ترجمے کو گمراہی سمجھتے تھے اور اس کو اللہ کے راز کو فاش کرنا سمجھتے تھے، حدیث کو پڑھنا پڑھانا گمراہی سمجھتے تھے، یہ آپ حضرات کا احسان ہے۔ اہل حدیث تاریخ اور تحریک یہ بر صغیر کی محسن ہے، بر صغیر کی محسن ہے کہ آج سارے فرقوں کے لوگ اور سارے لوگ قرآن کے ترجمے بھی کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیریں بھی کر رہے ہیں، اور اپنے سارے مدارس میں احادیث بھی پڑھا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ سب مدارس کے اندر صحیح بخاری کے اختتام پر تقریب اور اس کا درس بھی دے رہے ہیں۔ یہ کس کا احسان ہے؟ یہ کن کی قربانیاں تھیں؟
یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں تھیں۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دیوبند میں پڑھے، اور جب سند کا وقت آیا تو وہاں کے جس کو شیخ الہند کہا جاتا تھا مولوی محمود الحسن، اس نے سند نہیں دی کہ یہ غیر مقلد ہے اور میاں نذیر حسین کا شاگرد ہے، سند نہیں دی۔ اور جب ایک مناظرے میں جو ہندوؤں کے ساتھ تھا، یہ شرط لگ گئی کہ جو ہار جائے وہ جیتنے والے کا دین قبول کر لے، جو ہار جائے وہ جیتنے والے کا دین قبول کر لے۔ اور چیلنج کن کو تھا؟ ہندوؤں کا۔ یہ میں نام نہیں لیتا، یہ دیوبند کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث وہ تھے مناظرے میں، وہ تھے مقابل، اور وہ جانتے تھے کہ ہم ان سے مناظرہ جیت نہیں سکتے اور اپنے دین کو نہ کہیں چھوڑنا پڑے۔ تو کیا کیا کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کو بلایا رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اور کہنے لگے جی آپ مناظرہ کریں، آپ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو سند بھی نہیں ہے، اگر مناظر نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ تو ان پڑھ ہیں، آپ سند دکھاؤ، تو میں پھر کیا کہوں گا؟ کہتے ہیں ابھی سند لے لو، ابھی سند لے لو۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مناظرہ کیا، چند منٹ نہیں گزرے اللہ نے فتح دی۔ اس لیے علامہ شہید احسان الہی ظہیر تقبل اللہ شہادتہ، اللہ اس بندے کی شہادت کو قبول فرمائے۔ انہوں نے گجرانوالے کے ایک سالانہ کانفرنس میں، جو مولوی سرفراز صاحب کے مدرسے میں، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، اور ہم جامعہ محمدیہ گجرانوالہ پڑھتے تھے اور حضرت شاہ صاحب بھی وہاں پڑھتے تھے، ہم تقریر سننے کے لیے گئے۔ تو جب علامہ صاحب نے تقریر شروع کی نا، تو جب کوئی جملہ بولا تو وہ سارے نعرے لگنے لگے، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء احناف زندہ باد۔ تو تقریر کون کر رہے تھے؟ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ اللہ دنیا میں بھی تو نے اس کی قبر صحابہ کے ساتھ بنائی، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو صحابہ کے ساتھ اور نبی کے ساتھ اٹھانا۔ انہوں نے کیا بولا؟ پورے جوش سے گرجے اور کہنے لگے وہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تقریر اہل حدیث کر رہا ہے، اہل حدیث کا بیٹا کر رہا ہے، ختم نبوت پر یہ بول رہا ہے، اور نعرے تم لگاتے ہو علماء دیوبند کے؟ کیا تم تاریخ بھول گئے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم سارے کے سارے ہندو ہو جاتے، تم ہندو ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، اپنے ان اکابرین کو یاد رکھا کریں۔ مجھے اس پروگرام کی بہت زیادہ خوشی ہے۔ یہ موضوع تو ایک بہت لمبا ہے، میں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دینا یہ ان قوموں کا کام ہے کہ جو قومیں کبھی بھی عروج اور ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمارا اس وقت یہی حال ہے۔ کون ہے باطل کے ایوانوں میں؟ کون ہے شرک اور بدعت کے ایوانوں میں؟ توحید و سنت کا زلزلہ برپا کرنے والا علامہ شہید کی طرح اور قرآن و سنت کو کھول کر بیان کرنے والا آج کون ہے؟ ہم نے تو اپنا دین بھی سیاست کی نظر کر دیا اور اپنا منہج بھی چھوڑ دیا۔ ہم تو سیاست میں اتنے غرق ہو گئے کہ ہمیں یہ بھول گیا کہ اہل حدیث منہج، اہل حدیث تحریک،
اور قال اللہ قال الرسول کو بلند کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیاں دی تھیں۔ تو آپ علماء کرام ہیں، آپ ذرا تاریخ پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ہمیں آزادی ہے۔ اور آج کی تقریب ماشاءاللہ ایک حدیث کی کتاب کے بارے میں ہے، یہ اربعین نووی۔ یہ امام نووی ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو انہوں نے 42 احادیث اکٹھی کی اس کتاب میں۔ کتنی احادیث ہیں؟ 42، لیکن نام اس کا مشہور کیا ہے؟ اربعین۔ ویسے جس مسجد میں یہ کتاب پوری پڑھی گئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں 42 حدیثیں ہیں کہ 40 ہیں؟ کیوں 42 ہے نا، تو نام اس کا کیا ہے؟ 40۔ اصل میں ایک ضعیف حدیث ہے، ایک ضعیف حدیث ہے کہ جس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ یہاں ہمارے پاس ماشاءاللہ شارح مشکات بیٹھے ہیں، تو انہوں نے تو ضرور پڑھائی بھی ہے اور اس کی شرح بھی لکھی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ کتنا علم کسی کو یاد ہو تو وہ فقیہ بن جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 احادیث کو یاد کر لے وہ فقیہ بن جاتا ہے، اور میں اس کو قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت بھی کروں گا اور اس کے لیے گواہی بھی دوں گا۔ آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث منسوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اور سب علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اور کیوں جی تسی کی لکھا ہے؟ لیکن علماء کے اندر ایک حدیث کی وجہ سے، وہ کون سی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعثت بجوامع الکلم، کہ اللہ ذو الجلال نے مجھے ایک خصوصیت عطا فرمائی جو کسی کو نہ ملے۔ خصوصیت وہ کیا ہے؟ بعثت بجوامع الکلم، کہ اللہ ذو الجلال میری زبان پر ایسے کلمات کو جاری کر دیتے ہیں کہ جن کے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور ان کے معنی سمندروں اور دریاؤں کی طرح گہرائی میں بہہ رہے ہوتے ہیں، کہ لفظ چھوٹا سا اور مسائل اس میں پوری زندگی کے۔ یہ ہے جوامع الکلم۔ تو محدثین نے پھر اس پر غور کیا کہ کون کون سی احادیث ہیں ایسی کہ جن کو ہم جوامع الکلم میں شمار کریں۔ تو بعض نے کہا جی 2 حدیثیں ہیں جس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جتنا دین ہے یہ اندر کو دیکھیں گے تو انما الاعمال بالنیات اس میں آ جاتی ہے سارا دین، اور ظاہر عمل کو دیکھیں گے تو وہ کیسا ہے؟ وہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ نیت خالص ہو، اس کی کیفیت کیا ہو؟ انما الاعمال بالنیات، اور بظاہر عمل کیسا ہو؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کے مطابق ہو، پورا دین اس کے اندر آگے۔ بعض نے کہا نہیں 3 حدیثیں ہیں، اس کے ساتھ ایک اور شامل کر لو، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ کسی نے کہا یہ ساتھ شامل کرو، کسی نے کہا ایک اور حدیث شامل کرو۔ یہ فکر علماء کے اندر آتی گئی، تو امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں
26 احادیث ایک مجلس میں بیان کی جن کو انہوں نے جوامع الکلم کہا۔ کتنی احادیث تھیں؟ 26 احادیث جوامع الکلم کہا۔ تو بعد میں جب امام نووی آئے تو انہوں نے 26 حدیث ان کی لے لی اور اس میں اضافہ کر کے انہوں نے 42 احادیث بنائیں، لیکن 40 کے نام سے اس لیے مشہور ہو گئی، یہ ایک عربی زبان کا قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں الغاء الکسر، کہ جو ایک ہندسہ ہوتا ہے نا جی، مثلاً 30 40، تو اگر اس سے اوپر ہو، 40 سے کچھ اوپر ہو تو اس کو الغاء کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں 40 ہی ہے، اور اگر 47 48 ہو تو پھر اس کو پورا کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ 50 ہی ہے۔ تو کسر کو الغاء کیا تو یہ کتنی روایتیں رہ گئیں؟ 40، اور اس کا نام مشہور ہو گیا اس ضعیف حدیث کی وجہ سے 40، اور بہت سے لوگوں نے پھر مختلف مسائل پر اپنی اپنی 40 لکھی، وہ تاریخ میں چھوڑتا ہوں۔ پھر امام ابن رجب رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے امام نووی کی کتاب کو لیا، اس کے اندر 42 احادیث تھیں، اور ان کو علماء نے کہا جی اور بھی جوامع الکلم ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جمع کرنے چاہیے۔ آپ اس کی شرح لکھ رہے ہیں 40 نووی کی، تو اور بھی جوامع الکلم ہیں، آپ وہ بھی شمار کیجئے۔ تو انہوں نے 8 احادیث اس میں اور شمار کر دیں، تو وہ کتنی بن گئی؟ 50، 50 حدیثاً۔ تو امام ابن رجب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع العلوم والحکم، یہ اس 40 کی بھی شرح ہے، اور جو 8 احادیث انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا اس کی بھی سب سے خوبصورت جامع، اور جس کے اندر سارے علوم کو جمع کر دیا، اور یہ امام ابن رجب رحمہ اللہ کی زندگی، ان کے علم کا خلاصہ ہے جامع العلوم والحکم، اور واقعتاً یہ جامع العلوم والحکم ہے، یہ اس کی شرح ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات نے 40 نووی، اس میں 42 احادیث مسجدوں کے اندر پڑھائیں۔ کوئی آپ کو رکاوٹ تو نہیں آئی بھائی؟ کسی نے روکا تو نہیں ہے؟ آپ نے احادیث میں ترجمہ شروع کیا ہے، کسی نے روکا تو نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان اکابرین کے لیے ذرا دعائیں بھی کر دیا کرو کہ یا اللہ جن لوگوں نے اس پوری تاریخ میں قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ موقع مہیا کیا، اب ہم آزادی کے ساتھ قال اللہ قال رسول کی صدائیں لگا رہے ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ امام نووی رحمہ اللہ جن کی یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے، ان کو اللہ نے بڑی تھوڑی عمر دی۔ کتنی عمر دی؟ 45 سال۔ یہ 631 میں پیدا ہوئے اور 676 میں فوت ہو گئے، 45 سال عمر، لیکن ان کا جو کام ہے وہ ایک پوری امت کا کام ہے، اور صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح صحیح مسلم کی وہ امام نووی کی ہے، اور حافظ بن حجر کی جو صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح ہے وہ فتح الباری ہے۔ تو آپ فتح الباری کو بھی دیکھیں گے تو جو حدیث بھی صحیح مسلم میں امام نووی نے اس کی شرح کی ہے، تو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے امام نووی کی شرح کے جو اچھے اور خوبصورت نکات تھے اور بحث کے متعلق تھے وہ سارے فتح الباری میں جمع کر دیں۔ اتنا بڑا امام تھا کہ یہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پانی پیتے، اور صوم داودی رکھتے۔
کیا کرتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اپنا گزارا ہو جاتا ہے جی 24 گھنٹے ایک دفعہ کھانا کھانا ہے تو ایک دفعہ پانی پینا. اور بہت پرہیزگار آدمی، امر بالمعروف النہی عن المنکر. اپنے دور کے حکام اور جو بادشاہ تھے، گورنر تھے، ان کے سامنے حق بات کہتے تھے. اگرچہ دھمکیاں ملیں کہ جی آپ ذرا حوصلہ کریں، ذرا کوئی مصلحت دیکھ لیا کرو، جی کوئی پابندی نہ لگ جائے، کوئی سزا نہ ہو جائے، کوئی یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. لیکن یہ کھرا حق بیان کرنے والے امام نووی تھے جن کی آپ نے اپنی مساجد میں کتاب پڑھائی ہے. اور میں صرف ایک بات صرف عرض کروں گا کہ ان کی کتاب ریاض الصالحین بھی ہے اور صحیح مسلم بھی ہے، اور بھی ان کی کتاب مجموع ہے شرح مہذب کی. تقریباً 20 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، بڑی بڑی. باقی ساری مکمل کی اور 11 کتابیں وہ مکمل نہ ہو سکیں. المجموع جو شرح مہذب ہے یہ بھی مکمل نہیں ہو سکی. اور یہ صرف علماء ہیں، علماء کے لیے. اور یہاں چونکہ مدرسین بھی نظر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ شیخ الحدیث اچھے بڑے حدیث کے شارح بھی نظر آ رہے ہیں. صرف ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام نووی رحمہ اللہ اپنی جلالت کے باوجود، اپنی عظمت کے باوجود اور اپنے بہت اونچے مرتبے اور مقام کے باوجود ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. لیکن ایک صرف بات یاد رکھیں کہ عقیدہ اسماء صفات میں، عقیدہ اسماء و صفات میں ان کا وہ طریقہ اور منہج نہیں تھا جو محدثین کا منہج تھا اور جو اہل حدیث کا منہج تھا. وہ اس منہج کے مطابق جو آیات یا احادیث اسماء اور اللہ کے ناموں سے تعلق رکھتی ہیں ان میں وہ تعویل کر جاتے ہیں جس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے. آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 40 احادیث ماشاءاللہ 42 احادیث آپ نے پڑھی. اور ویسے تو ہمارے محترم ڈاکٹر پروفیسر آپ کے امیر صاحب ہمارے بھی امیر صاحب ہیں، کیونکہ ہم بھی فیصل آباد میں رہتے ہیں اور یہ فیصل آباد کے امیر ہیں، اس لیے ہمارے بھی امیر ہیں. انہوں نے یہ بڑا مبارک کام شروع کیا. پچھلا موقع تھا مسجد ربانی میں درس تھا تو انہوں نے کہا کہ جو ہم نے مسجدوں کی تعداد گنی وہ 500 ہے، لیکن صرف 100 مسجد میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو رہا ہے، باقی 400 مسجدیں قرآن کے ترجمے سے خالی ہیں. ان کی بات میرے ذہن میں اٹک گئی. بعد میں انہوں نے کہا کہ جی 600 کے قریب ہمارے سٹی کے اندر اہل حدیث مساجد ہیں. اب میری ایک پہلی گزارش یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر ماشاءاللہ سرپرست بھی بیٹھے ہیں اور پہلے امیر بھی رہے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے اپنی عمارت میں کیا کیا کام کیے ہیں، یہ تو یہ بتا سکتے ہیں. میری یہ گزارش ہے مولانا حضرت الامیر امین الرحمن ساجد صاحب سے کہ سٹی کے اندر جتنی مساجد ہیں سب کے اندر قرآن کے ترجمے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کی کوشش کریں، اس پر محنت کریں، اس پر ورک کریں. اسلام آباد میں ہم ایک دفعہ دونوں اکٹھے تھے، حضرت فضیلت الشیخ پروفیسر مولانا عظیم دانشور نجیب اللہ طارق صاحب حفظہ اللہ وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کے علم و عمل میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے.
کہ وہاں میں نے پوچھا، ہمارے ایک شاگرد ہیں، ان کے عزیز ہیں حفیظ الرحمان صاحب، ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، اسلام آباد میں. تو قرآن مجید کے درس کا اختتام ہوا تو انہوں نے وہاں تقریب کے لیے بلایا، شیخ صاحب بھی گئے، میں بھی وہاں تھا. تو کہنے لگے جی آپ درس دیں. تو وہاں جامعہ سلفیہ جو ہے اسلام آباد والا، وہاں کے رئیس بھی تشریف لائے ہوئے تھے، وہاں کے مدیر بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اساتذہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے پوچھ لیا کہ اسلام آباد کے ایریا میں کتنی مساجد ہیں؟ کہنے لگے جی 46. تو میں نے کہا کتنی مسجدوں میں قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی 5 مسجدوں میں. 5 مسجدوں میں. وہ جب مسجدیں میں نے پوچھیں تو ایک ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی تھی، ایک وہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کی تھی، ایک ہمارے شاگرد ہیں وہاں عبدالرؤف صاحب ان کی تھی، ایک ہمارے شاگرد ہیں وہاں قاری قاری انعام صاحب، اور وہ دوسرے حافظ عبد الرحمان حامد. کہتے ہیں جی یہ ہے مسجدیں. تو میں نے کہا کیا آپ کا کام ہے، کیا آپ کا ورک ہے، کیا آپ نے محنت کی ہے، کیا قربانی دی ہے آپ نے؟ یہ جامعہ سلفیہ کے 8ویں کلاس کے طلبہ اور 7ویں کلاس کے طلبہ، وہ بھی مسجدوں میں جا کر ترجمہ اور حدیث کا درس تو دے سکتے ہیں نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے جو رئیس تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جی ہم حاضر ہیں، یہ ذمہ داری جماعت کی ہے. ہمیں جس مسجد کے بارے میں کہیں گے، یہ بتائیں گے کہ اس مسجد میں قرآن کا ترجمہ پڑھانے والا اور حدیث کا درس دینے کے قابل کوئی ہمارے پاس آدمی نہیں ہے، تو ہم حاضر ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ اور طلباء کو وہاں بھیجیں گے. تو ہمارے پاس تو ماشاءاللہ فیصل آباد میں 1 مدرسہ نہیں ہے، 2 مدرسہ نہیں ہے، 3 جامعہ نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں. تو پھر اس شہر میں، سٹی کے علاقے میں 400-450 مساجد میں قرآن کے ترجمے کا درس نہ ہو. اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 50 جگہ پر حدیث کا درس شروع کیا تھا اور 20 جگہ پر 40 مکمل ہوئی ہے. 20 جگہ پر مکمل ہوئی. الحمدللہ. یہ بھی پڑھو الحمدللہ. شکر ہے انہوں نے شروع کی تھا. کیوں بھائی؟ ورنہ پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے آپ لوگ؟ یہ مسجدوں والے مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. اب مسجد کو آباد کس سے کیا جاتا ہے، یہ میں ربانی مسجد میں درس دے چکا ہوں. اس میں سب سے پہلے صرف 5 نمازیں ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے قرآن اور سنت کی تعلیم ہے. اور یہی وہ نور ہے کہ جس سے لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے اور لوگوں کا عمل صحیح ہو سکتا ہے. میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کے 2 شاگرد پنجاب میں آئے. ایک نابینے تھے اور ایک لنگڑے تھے. گجرانوالے کے علاقہ میں، وزیر آباد میں 2 شاگرد آئے. ایک نابینے تھے مولانا عبد المنان وزیر آبادی، اور دوسرے لنگڑے تھے. جب وہ میاں صاحب کے پاس ملنے کے لیے گئے تو میاں صاحب رحمہ اللہ کہنے لگے، ان کے تو چونکہ شاگرد تھے اور اپنے دور کے محدث تھے، وہ کہنے لگے بھائی دیکھو، کام دیکھو، اس اندھے نے اور اس لنگڑے نے پنجاب کے اندر اتنی حدیث پڑھائی ہے کہ پورے پنجاب کو حدیث کے نور سے روشن کر دیا ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ ہر مسجد کے اندر اہتمام کریں اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں.
آپ دوسرے کام بھی کر رہے ہیں، رفائی کام کر رہے ہوں گے، اور بھی تنظیم کا کام کر رہے ہوں گے، اور بھی سارے کام کر رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال آپ کے لیے مبارک بنائے اور آپ کو کامیاب فرمائے۔ لیکن سب سے بنیادی کام جس کی ذمہ داری اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور جس کے ذریعے کچی مسجد نبوی کی یونیورسٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن اور سنت پڑھا کر وہ لوگ تیار کیے کہ جو آپ کی وفات کے بعد ان کے ذریعے اللہ ذوالجلال نے اس دنیا جہاں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جھنڈا لہرایا۔ اس لیے قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا یہ اہل حدیث کی خصوصیت تھی، یہ منہج تھا، اور یہ قربانیاں دے کر ہم نے یہ ماحول بنایا تھا۔ اب آپ کے لیے آزادی ہے، آپ ہر مدارس کے لیے کہ وہ 8ویں کلاس کے لڑکوں کو مختلف مساجد میں بھیج کر، جو قریب مساجد ہوں وہاں حدیث کا درس، قرآن کا درس، تاکہ لوگوں کو حدیث کا نور پہنچے۔ اور میں صرف آخری گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں مبارکباد کے ساتھ ساتھ کہ جن بھی 20 مسجدوں میں یہ 40 نبوی کا اختتام ہوا ہے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ نے آپ کے سینے کو حدیث کے نور سے روشن کیا ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی دے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ ساری مساجد میں اہتمام کریں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ انقلاب کی بنیاد ہے، یہ تربیت کی بنیاد ہے، اور یہ کسی کو داعی تیار کرنے کی بنیاد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ کوشش کریں کہ آپ پوری جتنی سٹی کی مساجد ہیں آپ کے ماتحت ہیں، آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جتنے حلقے کا ذمہ دار ہے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ ساری مساجد میں اس کا اہتمام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک مشورہ ہے، شیخ صاحب بھی شاید کوئی اس سے اچھا مشورہ دے دیں، کہ ہم لوگوں کو، عوام کو، شاید علماء کو تو پتہ ہوگا، عوام الناس کو احکام کا پتہ نہیں ہے، طہارت سے لے کر، غسل سے لے کر، نماز سے لے کر، زکوٰۃ کے مسائل اور خرید و فروخت کے مسائل اور نکاح اور طلاق کے مسائل، کیا عام لوگوں کو اس کا پتہ ہے بھائی؟ کیسے کیسے کیس آتے ہیں؟ کوئی مفتی صاحب ہیں ادھر جن کے پاس لوگ آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے؟ آپ کے پاس تو آتے ہوں گے جی، آپ ماشاءاللہ مفتی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، وہ کدھر گئے؟ وہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ لوگ آ کر ایسے ایسے سوال کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے شادی تو کر لی جی، مجھے قبول ہے، اب اس کو یہ نہیں پتہ کہ ایک لفظ سے یہ بیوی بن گئی، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے اس کو جدا کرنا ہو، طلاق دینی ہو، تو اس کا بھی طریقہ اسلام نے سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ کیوں بھائی؟ طلاق کا طریقہ سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ وہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کسی سے پوچھ کر بتائیے کہ سنت طریقے کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ قرآن اور سنت نے کیسے سکھایا؟ تو آپ احکام کی احادیث بھی مسجدوں میں پڑھائیں، بلکہ مختلف اوقات میں یہ شہر کے اندر تاجروں کے لیے رکھا کریں کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کیا ہیں رمضان سے پہلے اس طرح کے پروگرام رکھیں پورے شہر میں کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل کیا ہیں۔
اور ان سردیوں میں نکاح شروع ہوتے ہیں. آج کل شادیاں بڑی ہو رہی نا رمضان سے پہلے ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو بتائیں کہ نکاح کے مسائل کیا ہیں اور طلاق کے مسائل کیا ہیں. طلاق دینی پڑے تو اس کا طریقہ کیا ہے. طلاق دیتے ہوئے مرد کو کیسے کس حالت میں ہونا چاہیے اور طلاق دیتے ہوئے عورت کو کس حالت میں ہونا چاہیے تو طلاق ہوگی. یہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ تو یہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ صرف علماء کو پتہ ہے جو ماشاءاللہ بخاری شریف پڑھتے ہیں اور احادیث پڑھتے ہیں. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ساری مساجد میں بلوغ المرام کا درس بھی شروع کریں. وہ سب سے جامع کتاب ہے احادیث احکام کی. جو احکام کی احادیث ہے نا وہ سب سے جامع کتاب ہے. اس لیے اس کتاب کو شروع کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت عقیدہ دیا توحید میں، قرآن کو پڑھنے سکھانے سننے کے لیے، اور حدیث کو پڑھنا عمل کرنا. یہ بھی اہل حدیث کی خصوصیت ہے. یہ حدیث اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز الجلال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس نور کو آگے پھیلائیں، اس روشنی کو آگے پھیلائیں. اور مولانا امین الرحمن صاحب کی قیادت میں پورے شہر کو قرآن اور سنت کے نور سے منور کر دیں اور لوگوں کو قرآن اور سنت کا علم دے کر ان کی جہالت کو دور کریں اور ان کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے اور اس نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اللہ عز الجلال آپ کو 40 نووی کا پڑھنا مبارک کرے اور یہ ایک روشنی کی کرن ہے اور اللہ عز الجلال اس کو پورا چراغ بنا دے. اور آگے بھی آپ قرآن اور سنت پورے فیصل آباد کے اندر مسجدوں میں اس کا اہتمام کریں، اس کا انتظام کریں. اللہ عز الجلال آپ لوگوں کی زندگی میں برکت فرمائے، قبول کرے اور اللہ عز الجلال اس کو آگے پھیلانے کی اور توفیق عطا فرمائے. میں شکر کرتا ہوں انتظامیہ کا اور محترم امیر صاحب کا اور جو ناظم ہیں اور محترم سرپرست صاحب کا کہ مجھے موقع دیا کچھ باتیں اپنا دل کا دکھڑا سنانے کی. اللہ عز الجلال ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنائے اور دین کا داعی بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. بہت ہی مؤثر اور بڑا دل پہ اثر کرنے والا یہ بیان تھا. استاد محترم کی تمام نصیحتوں میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے عمل کرنے کا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.